فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الأشياء كما هي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا للعالمين. انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل سب تکریم معزز و محترم سامعین کرام، آج رمضان المبارک کی 10 تاریخ ہے. اس طرح آج رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جسے عشرہ رحمت کہا جاتا ہے وہ اختتام پذیر ہو رہا ہے. کل سے دوسرا عشرہ شروع ہوگا جسے حدیث پاک میں عشرہ مغفرت کہا گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کی سعادت نصیب فرمائے. نہیں ایسا 12 سعادت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ
اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے ہر لحاظ سے برکت اور رحمت کا سبب بنائے۔ جو میں گزارشات آج کرنا چاہتا ہوں ان کا عنوان تو ہے دعوت اور حکمت دعوت۔ اس پر میں ذرا بعد میں گفتگو کرتا ہوں۔ 10 رمضان المبارک کی مناسبت سے تاریخی اعتبار سے ایک دو باتیں پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو 10 رمضان المبارک کا دن حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ سعادت مند خاتون ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا کہ وہ سب سے پہلے رسول کریم علیہ السلام پر ایمان لائیں اور اتنی پاک دامن خاتون ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں بھی ان کا لقب طاہرہ تھا۔ سب سے پہلے رسول کریم علیہ السلام پر ایمان لائیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سعادت بخشی کہ انہوں نے اپنا مال سب سے پہلے اسلام کی خدمت کے لیے وقف کیا۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں مصروف عبادت رہتے تھے تو یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اشیاء خورد و نوش پہنچایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ جبریل امین رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ستو لے کر یا کوئی کھانے پینے کی چیز لے کر جا رہی تھی غار حرا کی طرف، تو حضرت جبریل امین نے رسول کریم علیہ السلام سے عرض کیا کہ خدیجہ آ رہی ہیں اور انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ اور اس قدر وفادار اور زیرک اور دانش مند خاتون تھی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے وصال کے بعد بھی انتہائی انسیت کے ساتھ آپ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئی اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو مزید بلندیاں نصیب فرمائے اور ان کے صدقے ہم سب پہ کرم فرمائے۔ یہ وہ خوش نصیب ترین خاتون ہیں کہ جن کے شوہر امام الانبیاء ہیں اور جن کے ایک داماد امام الاولیاء ہیں اور ایک حضرت عثمان ذو النورین ہیں، اور یہ وہ ہیں کہ جن کے نواسے سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو مزید بلندیاں نصیب فرمائے۔ تاریخی اعتبار سے رمضان المبارک کی 10 تاریخ کا ایک تو یہ پہلو ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ 10 رمضان کو مکہ مکرمہ فتح ہوا تھا، یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو
مشرکین کے چنگل سے آزاد کروایا تھا، اور یہ اسلام کے غلبہ اور عروج کی علامت تھی۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب عثمان بن طلحہ نے ایک مرتبہ آپ کو بیت اللہ شریف کی چابی نہیں دی تھی، آپ نے فرمایا تھا ایک دن ایسا آئے گا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا عطا کروں گا، اور سرکار کی یہ بشارت فتح مکہ کے دن پوری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرمائے اور مجاہدین فتح مکہ کی برکت سے اسلام کو سدا سر بلند رکھے۔ اور تیسری بات تاریخی تناظر میں یہ ہے کہ 10 رمضان کا دن ہی باب الاسلام کہلاتا ہے، جس دن محمد بن قاسم نے ایک مظلوم مسلمان عورت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے سندھ کو فتح کیا تھا۔ اور محمد بن قاسم 17 سالہ نوجوان تھا، لیکن اس نے اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا تھا سندھ میں، بہت سی مساجد بنائیں، اور اس کا اخلاق اتنا اچھا تھا کہ اس کے اخلاق کو دیکھ کر سینکڑوں اور ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ اور یہ اسلام کا وہ مجاہد ہے کہ جس کی عظمت کو کوئی باشعور انسان جھٹلا نہیں سکتا۔ سامعین محترم، یہ میں صرف نام لے سکا ہوں، میں ان واقعات پر تفصیلی بات اس موقع پر نہیں کر سکتا۔ اب میں اپنے اس موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں جو آج کا میرا اصل موضوع ہے، اور وہ ہے کہ دعوت اور حکمت دعوت۔ دعوت سے مراد ہے کہ بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، اور حکمت دعوت سے مراد ہے کہ جب ایک داعی دعوت کا فریضہ سر انجام دے تو وہ کس طریقے سے اس کو سر انجام دے تاکہ دعوت کا جو فریضہ ہے وہ سر انجام دیا جا سکے۔ یہاں میں انتہائی اختصار سے پہلی بات تو یہ عرض کروں گا کہ اسلام جو ہے یہ اپنے مزاج کے اعتبار سے ایک دعوتی مذہب ہے، یعنی انبیاء کرام جو آئے وہ اپنی قوموں کی طرف آئے تھے۔ ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، ہم نے صالح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، تو ان کا کوئی پیروکار دوسری قوم والے کو دعوت نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ وہ پیغمبر دوسری قوم کی طرف آئے ہی نہیں تھے۔ بنی اسرائیل کے جو انبیاء آئے وہ سارے کے سارے بنی اسرائیل کی طرف آئے، یعنی یہود کی طرف آئے، بنی اسرائیل کی طرف آئے۔ اب اصولی طور پہ نہ کسی عیسائی کو حق ہے کہ وہ کسی غیر اسرائیلی کو اپنے دین کی دعوت دے، نہ کسی یہودی کو حق ہے کہ وہ کسی غیر اسرائیلی کو اپنے دین کی طرف بلائے، کیونکہ ان کے جو انبیاء تھے وہ آئے ہی بنی اسرائیل کی طرف تھے۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل قرآن نے کہا، اور کتاب مقدس میں کہا گیا کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ اب وہ مذہب اپنے اصول کی بنیاد پر دعوتی مذہب نہیں ہو سکتے،
کیونکہ وہ دوسرے کو مذہب کی دعوت دے ہی نہیں سکتے۔ اور بعض مذاہب میں یہ کنسیپٹ قائم کر دیا گیا تھا کہ جو حق کا پیغام ہے ہر بندہ اس کا متحمل نہیں ہے۔ کسی شودر کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ وید سنے یا وید پڑھے، یہ صرف برہمن کا حق ہے۔ ان کے خیال میں حق اتنا مقدس تھا کہ ہر بندہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ مذہب بھی اپنے مزاج کے اعتبار سے دعوتی نہیں ہے، تبلیغی نہیں ہے، جبکہ اسلام ایسا مذہب ہے جو کسی مخصوص قوم کی طرف سرکار تشریف نہیں لائے، کسی مخصوص علاقے کی طرف تشریف نہیں لائے۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، یہاں تک اللہ تعالیٰ کی خدائی ہے وہاں تک میرے پاک نبی علیہ السلام کی نبوت ہے اور آپ کی رسالت ہے، اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ یہ کس خاندان سے ہے، یہ کس قبیلے سے ہے، کون سے اس کی زبان ہے، کون سا اس کا رنگ ہے۔ بلکہ اسلام نے یہ کہا کہ ابدیت کا میدان سب کے لیے برابر ہے۔ چھوٹے باپ کا بیٹا آئے، ابدیت کا راستہ اختیار کرے، بڑا بن جائے گا۔ بڑے باپ کا بیٹا ہو، ابدیت کا راستہ اختیار نہ کرے، چھوٹا ہو جائے گا۔ یہاں فضیلت موروثی نہیں ہے، اکتسابی ہے۔ یہاں شرف میراث میں نہیں ملتا، اللہ نے اکتساب کا دائرہ سب کے لیے برابر کر دیا ہے۔ فضائل وہبیہ ایک الگ شرف ہیں، وہ اس کے منافی نہیں ہیں، وہ میرے رب کا کرم ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی اور بندہ جو ہے وہ جتنی بھی کوشش کر لے تو وہ چھوٹا ہی رہے گا۔ اسلام نے ایسی تمام امتیازات کو مٹا دیا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ایک ابو لہب ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ہے، سردار ہے، بڑا خوبصورت ہے، انگاروں کی طرح اس کا چہرہ دہکتا تھا، لیکن چونکہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا، عظمت کے راستے پر وہ چلا ہی نہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو تباہ ہو جائے۔ ابو لہب کی مذمت کرنے کو قرآن کی آیت بنا دیا گیا، یعنی قیامت تک ابو لہب کی مذمت کرنے کو عبادت بنا دیا گیا، کیونکہ قرآن کا ہر لفظ پڑھنا عبادت ہے۔ اور دوسری طرف کرن کے جنگلوں میں اونٹ چرانے والا ویسے کرنی ہے، لوگ کہتے ہیں دیوانہ ہے، ہم ہنستے ہیں وہ روتا ہے، ہم روتے ہیں وہ ہنستا ہے، الگ تھلگ رہتا ہے، لیکن اس کا دل ایمان کے نور سے منور ہو گیا ہے۔ اس کے دل میں اللہ رب العزت نے اپنی اور اپنے نبی کی محبت سے اس کے دل کو روشن کر دیا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے کہ میرے وصال کے بعد اویس کرنی کے پاس جانا اور انہیں کہنا کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ اور جو صحابہ ان کے پاس گئے ان میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حیدر کرار بھی شامل تھے۔ سامعین محترم، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے یہ میدان سب کے لیے برابر کر دیا ہے۔ یہاں کسی ہدایت، کسی مخصوص گروہ کا ورثہ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے یہ میدان سب کے لیے یکساں کر دیا ہے۔ اور دعوت جو ہے نا، دعوت
یہ کسی مخصوص گروہ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ صرف جبہ و دستار والوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ صرف اصحاب منبر و محراب کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا جب آپ نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تھا، آپ نے فرمایا تھا بلغوا انی ولو آیا، لوگوں جس کے پاس ایک آیت کا بھی علم ہے وہ اس تک پہنچا دے جس کے پاس اس آیت کا علم نہیں ہے۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو یہاں موجود ہیں وہ میرا پیغام ان تک پہنچائیں جن تک میرا پیغام نہیں پہنچا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کا ہر فرد دعوت کا مکلف ہے، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے دائرہ کار کے مطابق، اپنی صلاحیتوں کے مطابق، اللہ نے اسے جو میدان دیا ہے اس کے مطابق، جس کو اللہ نے لکھنے کا ملکہ دیا ہے وہ لکھے، جسے بولنے کا ملکہ دیا ہے وہ بولے، جسے اللہ نے مال دیا ہے وہ مال لگائے، جسے اللہ نے ذہانت دی ہے وہ ذہانت لگائے۔ اللہ نے جو بھی صلاحیت کسی کو دی ہے وہ اسے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے صرف کرے۔ یہ ملت اسلامیہ کے ہر فرد کا فریضہ ہے۔ سامعین محترم، انٹرنیٹ کا دور ہے اور دعوت کے وسائل بہت زیادہ آسان ہو گئے، اس کے باوجود بھی کتنے لوگ ہیں دنیا میں جن تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا۔ اس کی ذمہ دار ملت اسلامیہ ہے، اور اگر ہم اسلام کا پیغام ملحدین تک پہنچا سکتے تو ان کا اسلام کے بارے میں وہ رویہ نہ ہوتا جو ہے۔ دیگر سب حقیقتیں اپنی جگہ پر، لیکن اس میں ملت اسلامیہ کو بھی اپنے رویوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سامعین محترم، دین کا کام تو بہت ہوتا ہے، ہر جگہ پر آپ کو بہت سے پروگرام نظر آتے ہیں، لیکن جب تک دین کا پیغام پہنچانے کے لیے، اس پنکھے کو بند کر پیچھے بند، دین کا پیغام پہنچانے کے لیے حکمت سے کام نہیں لیا جائے گا، اس وقت تک دعوت کا فریضہ پورا نہیں ہوگا۔ اچھا، اصولی طور پر رات کو ایک صاحب سے میری بات ہوئی، کہنے لگا کیا ٹاپک لے رہے ہو؟ میں نے کہا یہ لے رہا ہوں۔ کہنے لگا اس کا عوام سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو علماء کا موضوع ہے، میں بیڑا غرق کر رہا ہے۔ جب لوگوں کو دیکھیں، بات یہ ہے، واصف علی واصف نے کہا تھا کہ اس دنیا میں کوئی آقا پیدا نہ ہو اگر کوئی غلام بننے کے لیے تیار نہ ہو۔ یعنی لوگ دین کے نام پہ جتنا بھی حلیہ بگاڑیں دین کا، جب لوگ اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے نا، وہ یہ کام کبھی نہیں کر سکتا۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ جتنا کوئی زیادہ بگاڑ پیدا کرتا ہے اتنی ہی اسے زیادہ معاشرے میں پذیرائی ملتی ہے۔ اور میں آپ سے کہتا رہتا ہوں، یہاں پازیٹیو بات کی قدر نہیں ہے، یہاں نیگیٹو بات کی قدر ہے۔ آپ امام حسین کی شان میں 25 کتابیں لکھ دیں، کوئی نہیں بولے گا۔ آپ ایک لکھ دیں کہ یزید حق تھا، دنیا میں مشہور ہو جاؤ گے۔ جو لوگ شہرت کے طالب ہیں وہ اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ ہمیں شہرت کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دعوت کے 3 بنیادی اصول طے فرمائے، بیان فرمائے، اور یاد رکھیں
ہر بندہ دائی ہے اور اپنی سطح تک دائی ہے۔ سرکار نے فرمایا نا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی بادشاہ ہے اور قیامت کے دن اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک بندے سے پوچھا جائے گا یہاں تیرا بس چلتا تھا، وہاں تو نے کتنا اللہ کا پیغام پہنچایا تھا، اپنے بچوں میں، اپنے دوست احباب میں، اپنے جاننے والوں میں، اپنے ماتحتوں میں تو نے کتنا انہیں اللہ کا وفاداری کا درس دیا تھا۔ ہر بندہ دائی ہے کسی نہ کسی سطح پر، اور بندے کو چاہیے کہ وہ ان اصولوں کو ملحوظ خاطر رکھے۔ پہلی چیز ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ۔ اور دوسری چیز، حکمت پر میں ابھی عرض کرتا ہوں جو میرا ٹاپک ہے، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ موعظہ حسنہ یہ ہے کہ جس کو آپ حق کا پیغام پہنچا رہے ہیں نا، اسے اپنے سے گھٹیا نہ سمجھو، اسے حقارت سے نہ دیکھو، اسے ذلیل کرنے کے لیے دعوت نہ دو، بلکہ تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ اسے اللہ کی طرف بلاؤ۔ جیسے ماں کا بیٹا بگڑ جائے نا تو ماں اندر سے کڑتی ہے، ماں اندر سے کڑتی ہے۔ دائی جب تک کڑتا نہیں ہے نا اس وقت تک اسے کار دعوت میں کامیابی نہیں ملتی۔ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی سنت ہے، فلا اللہ کا تارک فلا اللہ کا باخع النفس کا اللہ یکون مومنین۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنی جان پر کھیل جائیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ یہ جو کڑنا ہے نا یہ بھی میرے پاک نبی کی سنت ہے۔ تو موعظہ حسنہ یہ ہے کہ جس کو دعوت دی جائے اسے حقیر نہ جانا جائے، اسے لاجواب نہ کیا جائے، اس کی انسلٹ کرنا مقصود نہ ہو، بلکہ دل میں یہ جذبہ ہو کہ اللہ کا بندہ اللہ کی طرف آ جائے۔ پھر بندے کا پورا رویہ بدل جاتا ہے، بندے کا پورا طریقہ بدل جاتا ہے بات کرنے کا۔ سامعین محترم، یہ ہے الموعظۃ الحسنہ، اور پھر ہے وجادلہم باللتی ہی احسن، اور انہیں ان کے ساتھ مجادلہ کیجئے بڑے عمدہ انداز کے ساتھ۔ اس سے مراد یہ ہے جب بھی آپ کسی کو دعوت دیں گے، ہر بندے کو اپنا نقطۂ نظر بڑا محبوب ہوتا ہے، جس بھی وہ رائے پر قائم ہے نا بندے کو اپنی رائے بڑی محبوب ہوتی ہے۔ ایک مفکر نے کہا تھا، اللہ ان کے مغفرت فرمائے، وہ کل پرسوں ہی فوت ہوئے، انہوں نے کہا تھا کہ ہر چیز کی قربانی مشکل ہے، لیکن سب سے بڑی قربانی اپنی رائے کی قربانی ہوتی ہے۔ اب اپنی رائے بدلنے یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی تم حق کی طرف بلاؤ گے تو لوگ آپ سے بحث کریں گے۔ جب بحث کا میدان آئے تو پھر تمہارا مقصود اسے لاجواب کرنا نہ ہو، اس پر اپنے علمیت کو واضح کرنا نہ ہو، پھر تمہارا مقصود اسے قائل کرنا ہو، اور قائل اس وقت تک آپ نہیں کر سکتے جب تک کسی کے دل کو فتح نہیں کریں گے۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور پہلی چیز کیا ہے؟ حکمت، جس کو میں نے حکمت دعوت کا نام دیا۔ ایک چیز آپ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ۔ پہلی بات یہ ہے کہ بلانا کس کی طرف ہے؟ بلانا تاریخ کی گمن گھیریوں کی طرف نہیں، بلانا اپنی ذات کو اونچا کرنے کے لیے نہیں، بلانا اپنے مفادات کے لیے نہیں،
جب بھی دائی نے بلانا ہے تو رب کے راستے کی طرف بلانا ہے، اس راستے پہ ڈال دیا جائے جو اللہ کی بارگاہ میں لے جاتا ہے، جو بندے کو خدا کی بارگاہ تک رسائی دیتا ہے۔ سامعین محترم، اب حکمت کیا ہے؟ حکمت کا پہلا تقاضا یہ ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ جب لوگوں سے بات کرو تو ان کی عقل کے مطابق کیا کرو، ان کی سمجھ کے مطابق کرو۔ تو حکمت دعوت یہ ہے، جب بات کی جائے تو لوگوں کی سمجھ کے مطابق کی جائے۔ علماء سے بات کریں تو بات کا انداز اور ہو، علماء عوام سے بات کریں تو بات کا انداز اور ہو۔ ایک عام بندے کو ابن عربی کی باتیں سنا کے شکوک و شبہات میں مت ڈالو۔ یہ دیکھیں، یہ درجات ہوتے ہیں، یہ بندے کے درجے ہوتے ہیں۔ اور وہ کل میں سن رہا تھا، اشفاق صاحب کا ایک انٹرویو چل رہا تھا، اس نے پوچھا، انٹرویو کرنے والے نے، اس نے کہا کہ ایک اشفاق صاحب وہ تھے جو ایک محبت کے 100 افسانے بنا دیتے تھے۔ یہ ان کی ایک کتاب ہے، ایک محبت 100 افسانے، یعنی وہ ایک مجاز کا رنگ غالب تھا۔ اب اشفاق اور ہو گیا ہے، تو وہ اشفاق کہاں ہے جو محبت کے 100 افسانے بناتا تھا ایک محبت کے؟ لوگ اس اشفاق احمد کو تلاش کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ اشفاق احمد کبھی سکول میں پھٹی بھی لکھا کرتا تھا، تختی بھی لکھا کرتا تھا۔ اب اگر کوئی بندہ تختی لکھنے والے اشفاق صاحب کو تلاش کرتا ہے تو وہ بڑا سادہ ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ زندگی آگے چلتی ہے، میں صحیح ہوا ہوں یا غلط کے فیصلہ عوام کریں گے، لیکن زندگی آگے چلتی ہے، مرحلہ بمرحلہ آگے چلتی ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بھائی جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی باتیں الگ ہوتی ہیں، ان کی باتیں الگ ہوتی ہیں۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے ولی تھے، ان کے سر میں درد ہو گیا، انہوں نے ایک آیت پڑھ کے اپنے سر پر پھونکی، اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ کیا ہمارا کلام اسی لیے رہ گیا ہے کہ تم اسے اپنے سر کے درد کے لیے استعمال کرتے رہو؟ یہ بات میری اور آپ کی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اس چیز کو بیان کر کے کہتا ہے نہیں دم کرنا صحیح نہیں ہے، تو وہ بڑے لوگوں کی بات کو چھوٹے لوگوں پر منطبق کرنا چاہتا ہے، اور یہ حکمت دعوت کے خلاف ہے۔ تصوف میں ایک اصطلاح ہوتی ہے شطحیات۔ شطحیات کا مطلب یہ ہوتا ہے، دیکھیں میں کہا کرتا ہوں کہ ایک بندہ ایک خاص کیفیت میں ایک بات کرتا ہے، وہ جس کیفیت میں ہوتا ہے نا بالکل سچ ہوتا ہے، لیکن خدا را اسے روٹین نہ بناؤ۔ اگر آپ دیکھیں نا، میں ایک مثال دیتا ہوں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر ہے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ اب یہ بڑے بندے کی بات ہے، انہوں نے کس کیفیت میں کہی ہے وہی جانتے ہیں۔ کیفیات بیان نہیں ہوتی، محسوس کی جاتی ہیں۔ محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازہ یہ طوفان نہیں ہوتا۔ اب اگر کوئی بندہ اس کو دے کے یہ کہتا ہے، کوئی دائی، تم خام خواہ پل سراج سے ڈرتے رہتے ہو، تم خام خواہ ڈرتے رہتے ہو، اعلیٰ حضرت نے تو یہ فرمایا ہے، وہ بڑے بندے کی بات کو چھوٹے بندوں پر منطبق کر رہا ہے، اور یہ حکمت دعوت کے خلاف ہے۔ دیکھیں
حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین اور صحابہ کے بعد اس پائے کا آدمی شاید آپ کو نظر نہ آئے. اور حالت یہ کہ لونڈی نے کہا امیر المومنین رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے. پوچھا کیا خواب دیکھا ہے؟ کہنے لگی خواب یہ دیکھا کہ پل صراط کا منظر ہے، فلاں خلیفے کو لایا گیا، مثلا مروان کو لایا گیا. پوچھا کیا ہوا؟ کہا وہ گر گیا. پھر فلاں کو لایا گیا، وہ بھی گر گیا، اور پھر آپ کو لایا گیا. تو یہ بات سن کے عمر بن عبدالعزیز بے ہوش ہو گئے. لونڈی کہتی رہی کہ آپ خیریت سے گزر گئے، آپ خیریت سے گزر گئے. میرے بھائی یہ پل صراط سے گزرنا امن پانے کی جگہ نہیں ہے، یہ بڑے بندے کی بات ہے جو نہ جانے انہوں نے کس کیفیت میں کہی ہے. خدا را کچھ لوگ نا اپنی علمیت دکھانے کے لیے بزرگوں کی شخصیات کو بیان کر دیتے ہیں، اور لوگ بھی اتنے بادشاہ ہیں، ان پر اتنا فرشتہ ہو جاتے ہیں کہ سمجھتے ہی نہیں ہیں یہ ہمیں دین بتا رہا ہے یا دین سے دور کر رہا ہے. حکمت دعوت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ بات لوگوں کی سمجھ کے مطابق کی جائے. بڑے بندوں کی بات بڑے بندوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور عام بندے کو بڑے بندوں کی باتیں بتا کے شک میں نہ ڈالا جائے. علماء کے پاس بہت سی چیزیں امانت ہوتی ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی آپ میں سے ہر بندہ کہے گا کہ ان کی یہ شان ہے، یہ مرتبہ ہے، وہ اولیاء کے امام ہیں، لیکن وہ بھی کیفیت میں آ کے وہ باتیں کہتے ہیں جو علماء کبھی آپ کے پاس بیان نہیں کرتے. اس کا نتیجہ پازیٹو نہیں نکلتا، نیگیٹو نکلتا ہے. تو جو بھی بندہ بزرگوں کی شخصیات بیان کر کے اور بڑے لوگوں کی بات کو عوام میں لا کے ایک اضطراب کا ماحول پیدا کر دیتا ہے، وہ عالم تو ہو سکتا ہے، حکیم نہیں ہے. وہ بات کی حکمت نہیں سمجھتا، وہ حکمت کا انداز نہیں سمجھتا. یہ بھی میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ان پڑھ بندے سے اس کے انداز میں بات کی جائے اور فلسفی سے اس کے انداز میں بات کی جائے. سامعین محترم، بہت سے لوگ ہیں جو اپنی تقریروں میں بڑے بڑے اشارے کر دیتے ہیں اور لوگ ان کے معتقد ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگوں میں شک پیدا ہو جاتا ہے. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. حضرت شاہ منصور نے انا الحق کہا تھا، بات صحیح تھی ان کی، جس مقام پر وہ تھے نا غلط نہیں تھا. لیکن جب جنید بغدادی نے فتویٰ دیا تھا نا، انہوں نے کہا تھا انہوں نے خاص لوگوں کی بات کو عام کر دیا ہے، اس لیے انہیں سزا دی جائے. یہ پہلی دعوت کی حکمت ہے. سامعین محترم کہ بات وہ کرو جو لوگوں کی سمجھ میں آئے. اب کیا خیال ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ فدق کے جھگڑے کیا ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ذبیح کے جھگڑے کیا ہیں، ہمیں نہیں پتا یہ تحلیل کے مسائل کیا ہیں. ایک بات یہ ہے کہ دعوت کی حکمت یہ ہے کہ بات اس طریقے سے کی جائے کہ لوگوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو، اپنی ذمہ داری کا احساس ہو. دیکھیں بات یہ ہے، لوگوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، یہ کوئی یعنی یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. جس طرح بچوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، عوام کا ایک مزاج ہوتا ہے، علماء کا ایک مزاج ہوتا ہے، بزرگوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، جو ہر بندہ کسی نہ کسی خول میں بند ہوتا ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ دعوت کی حکمت یہ ہے کہ بات اس طریقے سے کی جائے کہ لوگ اصل دین پر عمل کریں، اصل دین کو سمجھیں.
مثلاً جب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا جنت میں جائے گا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس چیز کا اعلان نہ کروں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے؟ فرمایا نہیں، اعلان نہ کرو، لوگ عمل چھوڑ دیں گے اور اسی پر کانے ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ مطلب کیا ہے کہ خدا را لوگوں کو ان مسائل میں مت الجھائیے جن مسائل کا انہیں قیامت کو اللہ کے حضور جواب نہیں دینا۔ جب مرزا قادیانی نے یہ جوالی کی تھی نا حیات مسیح کی، یا معتزلہ نے ایسی باتیں کہی تھی، اس وقت علامہ اقبال نے ایک نظم لکھی تھی اس پس منظر میں جس کا نام ہے شیطان کی مجلس شورا۔ بڑی لمبی نظم ہے اور بڑے پڑھنے والی ہے۔ شیطان جو ہے نا وہ اپنے چیلوں سے کہتا ہے، اب دیکھیں بندے کی فکر دیکھیں اور حکمت دعوت کو سمجھیں۔ شیطان کہتا ہے کہ ابن مریم مر گیا یا زندہ و جاوید ہے، یعنی لوگوں کو ان مسائل میں الجھا دو، ابن مریم مر گیا یا زندہ و جاوید ہے، ہیں صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات، آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے، یا مجدد جس میں ہوں فرزند مریم کے صفات، ہیں کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم۔ جو معتزلہ نے خلق قرآن کا مسئلہ اٹھایا تھا، خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا، پیغام قرآن دور چلا گیا، خلق قرآن آگے آ گیا۔ اقبال کہتے ہیں ہے کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات۔ کیا مسلمان کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ الہیات کے ترشے ہوئے لات و منات؟ اور پھر اس نے کہا ہے اگر خطرہ مجھے کوئی تو اس امت سے ہے۔ شیطان کہتا ہے اگر خطرہ مجھے کوئی تو اس امت سے ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات، اور مست رکھو ذکر و فکر صبح و گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ اور پھر اس نے کہا تھا کہ ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر۔ شیطان کہتا ہے، شیطان کہتا ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر، جو چھپا دے اس کی نظروں سے تماشائے حیات۔ میرے بھائی حکمت دعوت یہ ہے، بات یہ نہیں ہے کہ بندے کا علم کتنا ہے، بات یہ نہیں ہے اس کے پاس ڈگریاں کتنی ہیں، بات یہ ہے کہ اس کی بات سن کر لوگوں نے آخرت کی تیاری کی ہے یا ان بحثوں میں الجھ گئے ہیں جن کا قیامت کے دن ان سے سوال جواب نہیں ہونا۔ اقبال نے کہا تھا عہد نو میں تو پرانی داستانوں کو نہ چھیڑ، عہد نو میں تو پرانی داستانوں کو نہ چھیڑ، رنگ پر جو اب نہ آئیں ان فسانوں کو نہ چھیڑ۔ خدا را یہ مشاجرات صحابہ، یہ وہ باتیں یہ تم نے پھیلا دی ہے، اور داتا گنج بخش حجویری تیری میری تائید کے محتاج نہیں ہے۔ داتا گنج بخش حجویری کو میرے رب نے داتا بنا دیا ہے۔ داتا حجویری نے تو ہزاروں لوگوں کو مشرف با اسلام کیا تھا، تم نے کیا کیا ہے سوائے لوگوں کو ان بحثوں میں الجھانے کے جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے؟ کیا تیرے پاس کوئی نئی بخاری اتر آئی؟ تیرے پاس کوئی نئی مسلم آ گئی؟ تیرا علم جو ہے وہ مقربین سے بڑھ گیا ہے؟ علم تو ہوگا تمہارے پاس لیکن حکمت نہیں ہے، دعوت کی حکمت نہیں ہے۔ پھر مجھے وہ بات یاد آ جاتی ہے
خلق قرآن پہ مناظرہ ہو رہا تھا، بڑے بڑے علماء بیٹھے تھے۔ ایک بابا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ میں بھی کوئی بات کروں۔ اس نے مامون نے کہا بابا تو کیا بات کرے گا، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں۔ کہنے لگا مجھے وقت دے دو، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کر۔ کہنے لگا یہ جو خلق قرآن کا مسئلہ ہے اس کے بارے میں قرآن میں کیا کہا گیا ہے کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے؟ انہوں نے کہا قرآن میں تو کچھ نہیں کہا گیا، یعنی کوئی واضح نص نہیں ہے۔ کہا حضور نے کیا فرمایا؟ کہنے لگے حضور نے بھی کچھ نہیں فرمایا۔ کہنے لگے صحابہ کا کیا موقف ہے؟ کہنے لگے صحابہ نے بھی کچھ نہیں، واضح بات نہیں ہے۔ کہنے لگا بے وقوفو، اگر یہ مسئلہ اتنا ہی ضروری ہوتا کہ تم سارے مسائل چھوڑ کے دین کے اس پہ آ کے کھپ رہے ہو تو اللہ اسے قرآن میں خود نہ بیان کر دیتا، اللہ کا نبی نہ اسے بیان کر جاتا، صحابہ نہ اسے بیان کر دیتے۔ اور بھائی جس بندے کو پتہ بھی نہیں ہے نا کہ مشاجرات صحابہ کیا ہیں، اس کی یہ کم علمی اس کی نجات کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گی، اس کے نجات کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ خدا را لوگوں کو وہ بات بتائیے جس کی وجہ سے لوگ آخرت کی تیاری کریں۔ ایسے علم کو کیا کرنا ہے؟ وہ اندھیرا ہی بڑا تھا کہ قدم راہ میں تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں۔ ایک صاحب سے میری بات ہوئی، کہنے لگا پہلے میں بریلوی تھا، پھر میں نے پڑھا۔ یہ جو بندے پڑھتے ہیں نا ان کی سوچ میں تبدیلی آتی ہے، اگر تکبر آ جائے تو گمراہ ہو جاتے ہیں، اگر عاجزی آ جائے تو کچھ بن جاتے ہیں۔ کہنے لگا میں بریلوی تھا، پھر میں دیوبندی بن گیا، پھر میں شیعہ ہو گیا، پھر میں اہل حدیث ہو گیا، اب میں نے حق کو پا لیا ہے، اب میں نماز نہیں پڑھتا، اب میں نماز نہیں پڑھتا۔ اس علم کا کیا فائدہ ہے جو تجھے نماز سے دور کر دے؟ اس علم کا کیا فائدہ جو تجھے اللہ کی عبادت سے دور کر دے؟ بھائی حکمت دعوت یہ ہے کہ دعوت لوگوں کو اس طرح دو لوگ فضول باتوں سے بچیں۔ نعرے کا کیا جواب ہوگا، یہ کیا ہوا تھا، فلاں لوگ کیا کرتے تھے، اور بھائی وہ صحابہ و تابعین کا زمانہ ہے۔ اگر آج کوئی بندہ حضرت علی کی گستاخی کرے تو ہم جیسے گناہگار بھی اس کا منہ توڑ دیں گے۔ وہ تابعین کا زمانہ تھا، کیا کہنا چاہتے ہو کہ حضرت علی کو استغفر اللہ سب و ختم کیا جاتا رہا اور کوئی مسلمان نہیں بولا ان کے خلاف، کوئی تابعی نہیں بولا، کوئی آدمی نہیں بولا؟ کچھ نتیجے کو دیکھ لیا کرو۔ کل میں نے ایک بندے سے کہا، میں نے کہا دلائل تو ہر کسی کے پاس ہوتے ہیں، نتیجے کو دیکھتے ہیں، نتیجہ کیا نکلا ہے؟ تو سامعین محترم میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکمت دعوت یہ ہے کہ لوگوں کو وہ بات بتائی جائے جس سے وہ اس چیز کی تیاری کرے جس کا انہوں نے قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا ہے۔ یہ حسن صوت میں الجھا دینا، یہ فضول باتوں میں الجھا دینا، لوگ اسی پہ لگے رہتے ہیں، وہ فلاں کب ہوا تھا، وہ اس بڑھیا کیا کیا نام تھا جس نے حضرت یوسف کی قبر بنائی تھی، پھر تو نے اس کا شناختی کارڈ بنانا ہے؟ تجھے سوچ نماز کے فرض کتنے ہیں، تجھے نہیں پتا نماز کے فرض کتنے ہیں، تجھے سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، تو خود سوچ کہ میں کیا کر رہا ہوں اور جو چیز مجھ پر لازم ہے اس میں میں کتنی تیاری کر رہا ہوں۔ سامعین محترم تیسری حکمت یہ ہے کہ لوگوں کو اس طرح دعوت دو کہ لوگ اللہ کی طرف راغب ہوں، تمہارے فلسفے سن کے دین سے اور دور نہ ہو جائیں، تمہارے فلسفے سن کے اور شک میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ میں تراویح کی مثال دیتا ہوں، مجھے بتائیے کیا حضرت صحابہ میں 20 تراویح پہ اتفاق نہیں ہوا؟ حضرت علی 20 تراویح پڑھاتے تھے، حضرت ابی ابن کعب کو حضرت علی نے 20 تراویح پر مقرر کیا تھا۔ امام ترمذی نے لکھا ہے کہ 20 تراویح تھی۔ اب ایک بندہ اٹھتا ہے وہ کہتا ہے جی 8 ہیں، رزلٹ کیا نکلتا؟ بندے تو خواہش پرست ہیں نا جی، اللہ ماشاء اللہ،
بہت نیک بندے بھی ہیں عوام میں، سارے نہیں، میں عموماً کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے پھر جمعہ بھی کہا تھا، جو کہتے ہیں نا لوگ ہماری بات مانتے ہیں، انہیں کہو نا یہ کہیں کہ تراویح 24 ہیں، میں دیکھتا ہوں کون پڑھتا ہے 24 تمہارے کہنے پر۔ نتیجہ کیا نکلا کہ جو ہمارے لوگ 20 پڑھتے تھے ان میں سے 100 میں سے 20-25 جانے لگے، 12 چھوڑ دی۔ اب ایک نئی فکر پروان چل رہی ہے کہ تراویح ہے ہی نہیں۔ اور خدا کے بندوں اگر تراویح نہیں ہے تو مجھے بتاؤ قیام رمضان کیا ہے؟ صحابہ کرام کیا چیز پڑھتے تھے 20 رکعتیں؟ سامعین محترم، اب رزلٹ کیا نکلے گا؟ اگر اسی بات کو پھیلائیں گے لوگ کہیں گے ٹھیک ہے تراویح ہے نہیں، وہ بھی تو عالم دین ہے نا۔ تیرے پاس علم تو ہے، حکمت نہیں ہے۔ تو نے لوگوں کو دین سے دور کیا ہے، تو نے لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے ہیں۔ بندہ دعوت اس طریقے سے دے کہ بے یقینوں کو یقین ملے۔ جو بندے جو ہمارے پرانے علماء تھے نا، ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ مثلا وہ ایک چیز مکروہ ہے، وہ اسے اس طرح تاکید کے ساتھ بیان کرتے تھے کہ جیسے یہ حرام ہے۔ میں اپنے استادوں سے کہتا تھا کہ یہ کیسے ہے؟ کہنے لگے تھے، وہ فرماتے تھے یہ علماء متقی تھے، یہ عوام کے مزاج کو سمجھتے تھے، اور یہ حقیقت میں دین کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، تاکہ اگر ہم لوگوں کو ذرا سی نرمی دے دیں گے تو لوگ اپنے پاس سے بہت سے راستے خود بنا لیں گے۔ میری ایک سچی بات ہے کہ اسٹوڈنٹ لائف میں کوئی 85-86 کے لگ بھگ میرے گاؤں کا ایک لڑکا ادھر ہی ہوتا ہے پنڈی میں، مجھے کہنے لگا، اب تو خیر مجھ جیسا ہے، اب تو لڑکا نہیں ہے، میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، کہنے لگا یہ عید کا دن تھا، کہنے لگا یہ عید کی نماز جو ہے یہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ میں نے کہا واجب ہے۔ کہنے لگا واجب شاجب کو چھوڑ، مجھے بتا نماز زیادہ ضروری ہے یا عید زیادہ ضروری ہے؟ سچی بات ہے، لطیفہ نہیں ہے۔ میں نے کہا بھئی ظاہر ہے نماز فرض ہے، یہ واجب ہے۔ کہنے لگا پھر نماز کبھی نہیں پڑھی، عید کیا پڑھنی ہے؟ آگے جا کے کہنے لگا کہ وہ کہتا ہے عید کوئی ضروری نہیں ہے۔ چند سال پہلے مجھے ملا، میں نے کہا تو نے یہ بات کہی تھی؟ اس نے کہا جی میں اس کے بعد میں نے آج تک عید نہیں پڑھی، اب اس میں بتاؤ میرا کیا قصور ہے؟ بھائی اگر لوگوں کو یعنی یہ واجب فرض کی بات وہ نہ چھیڑتا تو میں نہ چھیڑتا، میں کہتا عید پڑھو جا کر۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ جن کے رویوں کی وجہ سے 20 تراویح پڑھنے والے 8 کی طرف آ رہے ہیں، اور پھر اگلا قدم خطرناک اٹھے گا، وہ عالم تو ہیں یا نہیں ہیں، حکیم بالکل نہیں ہیں، وہ حکمت دعوت سے واقف نہیں ہیں، تو دعوت حکمت کے ساتھ دینی چاہیے، ورنہ سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔